سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ بھوک۔ بھوک نے جب کروٹ لی تو آنتوں کے ساتھ ہی رامو کے دل اور دماغ میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگا اب کیا کرنا چاہیے۔ بھوکے رہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ فاقہ کو 4 شام تو ہو چکے، صبح ہوگی تو 5واں دن ہوگا۔ 3 دن سے کام ڈھونڈتا پھر رہا ہوں لیکن کام نہیں ملتا۔ اب صبح ہوتے ہی کام کہاں مل جائے گا؟ اور اگر کام ملا بھی تو کس کے بدن میں اتنا بوتا ہے جو کر سکے؟ کام ہوگا کیسے؟ وہ بھوک سے تلملا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات تھی، کھانا کہاں سے ملے گا؟ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، کچھ بھی ہو مگر بھر پیٹ کھانا ملے۔ اس نے سوچا اگر صبح بھی کوئی کام نہ ملا تو وہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا کر بھی کھا لے گا، یا بھیک ہی مانگ کر مل جائے، یا پھر میونسپلٹی کے ٹین ہی کے اندر ملے۔ مگر یکایک اس کے دل میں امید کی روشنی پھیل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کل اسے کوئی کام ضرور ہی مل جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی معلوم ہوا جیسے اس کے بدن میں کھوئی ہوئی طاقت واپس آ رہی ہے۔ وہ دوسرے دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ کر وہ ہاٹ جائے گا۔ وہاں بہت سی عورتیں ترکاریاں خریدنے آتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنا بوجھ پہنچانے کے لیے ضرور کہے گی۔ پھر وہاں سے مارکیٹ جائے گا، وہاں بہت بابو لوگ اور میم صاحب پھل یا ترکاریاں خریدنے آتے ہیں، ان سے کچھ مزدوری مل جائے گی یا اور کوئی دوسرا کام۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو مگر اس کو کوئی کام ضرور ہی مل جائے گا، اور اتنی مزدوری بھی مل جائے گی جس سے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اس خیال ہی سے وہ خوش ہو گیا۔ معلوم ہوا جیسے اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ایشور بڑا انصاف ور ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، پھر میں بھوکا کیوں رہوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بھوک پھر جاگ اٹھی اور وہ تلملا گیا۔ دوسرے دن کے بارے میں اس کی جتنی امیدیں بندھی تھیں آہستہ آہستہ مٹنے لگی، جیسے نیند ٹوٹنے کے بعد خواب فراموش ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچنے لگا روز ہی اسی طرح امید بنتی ہے مگر پوری کبھی نہیں ہوتی۔ دن بھر پائپ سے پانی پی پی کر پیٹ کی آگ بجھانی پڑتی ہے، لیکن آخر کیا کیا جائے؟ اس روز روز کے اپاس سے چھٹکارا کیسے ملے؟ میں نے پرماتما کا کون سا اتنا بڑا قصور کیا ہے جو یہ سزا ہے؟ دنیا میں سبھی آدمی کچھ نہ کچھ گناہ کرتے ہیں، لیکن سب تو بھوکے نہیں۔ مجھی پر یہ عذاب کیوں؟ گناہ تو سبھی آدمی کرتے ہیں مگر کسی کو تکلیف اور کسی کو آرام وہ کیوں دیتا ہے؟ مگر اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ایشور بڑا انصاف ور ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ باقی دنیا میں آدمی تو ہر طرح کے ہوتے ہی ہیں، یہی دنیا کی شوبھا ہے۔ مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، نراش ہونے کی کوئی وجہ نہیں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پانی کے نل کی طرف بڑھا کہ چل کر پانی پیے، مگر جب نل کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ پانی آنا بند ہو چکا ہے۔ اس کا جی سن سے ہو گیا، سر چکرا گیا۔ وہ نل کو پکڑے کھڑا رہا۔ آخر رامو تھوڑی دیر کے بعد سر جھکائے اور کچھ سوچتا ہوا نل چھوڑ کر ہٹا۔ اس کا ہر قدم ڈھیلا پڑ رہا تھا مگر دماغ میں ہلچل تھی۔ شاید اس کے دماغ میں ایسی ہلچل پہلے کبھی نہ مچی ہو۔ وہ سوچ رہا تھا اس بھوک کی مصیبت سے کس طرح بچے، فٹ پاتھ پر سونے سے کس طرح چھٹکارا پائے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلے کے طور پر کہا، اب اس زندگی سے نکلنا ضرور ہے اور کل ہی صبح اٹھ کر زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی۔ وہ یہی باتیں سوچتا اور اپنے آپ کو سمجھاتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کا ارادہ پکا ہو چکا۔ اس نے یہاں تک سوچ لیا کہ اگر کل بھی اسے بھوکا رہنا پڑا تو پھر وہ جے ماں کہہ کر گنگا میں کود پڑے گا۔ اس فیصلے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ ترکیب کیا کی جائے۔ نوکری کہاں ملتی ہے؟ مزدور تو ہر روز ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ پھر اس نے بہت سی باتیں سوچ لی۔ بہت سی ترکیبیں اس کے دماغ میں ایک ہی وقت آ گئیں، جیسے زمین پر دانہ دیکھ کر کبوتر اتر پڑتے ہیں، مگر پھر ایک ہی بار سب کی سب غائب بھی ہو گئیں۔ صرف ایک ترکیب اس کے دماغ میں جم کر رہ گئی، اور یہی آخری ترکیب تھی، خوشی سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر۔ دیر تک وہ ایک عجیب عالم میں رہا۔ دل کہتا یہ بڑی بری بات ہے، اس دنیا میں سزا، بدنامی اور مرنے پر بھی سزا۔ دماغ کا جواب ہوتا ہزار برا سہی، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ آخر دل کی ہار ہوئی، دماغ جیت گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ چوری کرے گا۔ پھر دل اور دماغ میں کھینچتان شروع ہوئی، مگر وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ چوری کرے۔ اگر بچ نکلا تو کچھ دنوں کھانے اور رہنے کا بھی سامان ہو جائے گا، اور اگر پکڑا گیا تو بھی گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ پولیس کے لپڑ تھپڑ کے بعد کھانے کو مل ہی جائے گا اور رہنے کو حوالات، پھر جیل کی کوٹری، کمبل اور کپڑے، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ وہ مسکرا دیا،
مگر دل نے پھر ایک بار کروٹ لی اور اس نے آپ ہی سوال کرنا اور جواب دینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کھانا تو مل ہی جائے گا، مگر پکڑا گیا تو بڑی بے عزتی ہوگی، اور جیل گیا تو پھر واپس آ کر لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر آج چوری نہ کرنے پر کون بڑی عزت ہے جس میں بٹا لگ جائے؟ جیل میں یہ شہر، یہ بازار کہاں، مگر باہر رہ کر تو اس کا بھی موقع نہیں۔ کچھ بھی ہو، کسی طرح صحیح، لیکن وہاں پیٹ بھر کر کھانا تو ملے گا۔ اس کا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ چوری کرنے کا پکا ارادہ کر چکا اور بدن میں طاقت بھی محسوس کرنے لگا۔ وہ بھوک کو بالکل بھول گیا۔ اسے ذرا بھی احساس نہ رہا کہ وہ کس حال میں تھا۔ اس کی نگاہوں میں روپیوں کا ڈھیر تھا، کانوں میں روپیوں کی کھنک گونج رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھانے لگا اور بغیر کسی ارادے کے ایک طرف تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے چوری کرنے کا خیال بھی نکل گیا اور شیخ چلی کی طرح خیالی قلعے بنانے لگا۔ چوری کرنے کے بعد وہ مالدار آدمی ہو جائے گا، بوڑھی ماں کو آرام پہنچائے گا، اسی چوری کے روپے سے وہ کاروبار شروع کرے گا اور لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ پھر بیاہ کرے گا، اچھی سی عورت مل جائے گی۔ اب تک صرف غریبی کی وجہ سے اس کا بیاہ نہیں ہو سکا۔ جب روپیہ ہوگا تو 25 آدمی بیٹی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ بیاہ کے خیال سے رامو کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوبصورت عورت کی تصویر پھر گئی جسے شام کے وقت اس نے موٹر میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو اس عورت سے کم خوبصورت نہ چاہتا تھا۔ سوچنے لگا وہ کام کر کے واپس جائے گا، تھکا ماندہ، عورت ضد کر کے اچھی اچھی چیزیں کھلائے گی۔ کھانے کا تصور آتے ہی سارا خیالی قلعہ چکنا چور ہو گیا۔ آنتیں اینٹنے لگیں اور وہ بے چین ہو گیا۔ وہ چوری کے فیصلے کو بھول چکا تھا۔ پھر وہ ارادہ مضبوط کرنے لگا۔ اب اس کے حوصلے میں ایک نئی طاقت تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا۔ ہر طرف اونچے اونچے مکانات تھے اور بجلی کی تیز روشنی۔ کسی مکان میں گھسنے کا موقع ہی نہ تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا، آخر چوری کہاں کی جائے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا، شہر کے آخری حصے میں چھوٹے چھوٹے بنگلے ہیں، 4 دیواری بھی نیچی ہے، سڑک پر دونوں طرف گھنے پیڑ بھی ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ چوری کی جا سکتی ہے۔ وہاں کافی اندھیرا رہتا ہے۔ خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد وہ اسی طرف چلا۔ دور سے گھنٹہ گھر سے 2 بجنے کی آواز آئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، وقت بھی اچھا ہے۔ اب وہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا، مگر یکایک اس کو خیال آیا، ان بنگلوں میں کتے پلے ہوتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ سہم گیا، ہمت ٹوٹ گئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ بنگلے کے اندر قدم رکھتے ہی وہ کتے اسے نوچ ڈالیں گے۔ اس کا ارادہ ڈاواں ڈول ہو گیا۔ بھوک نے پھر کروٹ لی اور وہ سوچنے لگا، سب سے پہلے اسے کچھ کھانے کو ملنا چاہیے۔ اگر بنگلے میں گیا بھی تو اس وقت کچھ کھانے کو مل نہیں سکتا۔ بابو لوگوں کے یہاں اتنا کہاں پکتا ہے کہ باسی رہے۔ بنگلوں میں اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس وقت کھانے کی کوئی چیز کہاں مل سکتی ہے۔ آخر اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ اس وقت کھانے کی کوئی چیز صرف حلوائی کی دکان میں مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی معلوم ہوا جیسے اسے سب کچھ مل گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ چوری کرنے کے لیے حلوائی کی کون سی دکان مناسب ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے ایک حلوائی کی دکان یاد آئی۔ یہ دکان شہر کے آخری حصے میں تھی، وہاں پر آبادی بھی کم تھی۔ رامو کو چوری کرنے کے لیے یہ جگہ ہر طرح مناسب معلوم ہوئی۔ وہ اسی طرف چلا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح دبے پاؤں دکان میں گھسے گا، کس طرح الماری کھولے گا، کس طرح کھانے کی چیزوں پر ہاتھ مارے گا اور کس طرح روپے نکالے گا۔ مگر وہ کبھی کبھی ڈر کر چونک سا جاتا تھا۔ اس کو خیال ہوتا تھا کہ شاید چوری نہ کر سکے یا پکڑ لیا جائے، مگر چوری کرنے کا وہ پکا ارادہ کر چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، کاش اسے کوئی منتر معلوم ہوتا یا مسان کی راکھ مل جاتی کہ تھوڑی دیر کے لیے جسے چاہتا بے ہوش کر لیتا۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ جاتے ہی منتر پڑھتا یا مسان کی راکھ کو سوئے ہوئے آدمیوں پر چھڑک کر اطمینان سے چوری کر لیتا۔ اسے ایک پل کے لیے معلوم ہوا جیسے اسے سب کچھ آتا ہے اور اس نے حلوائی کو بے ہوش بھی کر لیا ہے، مگر اس کا یہ خیال فوراً ہی مٹ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ کبھی کسی چور سے مل کر وہ ضرور پوچھے گا، مگر تھوڑی دور جا کر اس کا خیال یکایک اچھٹ گیا۔ 2 کتے اسے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ اس نے سوچا، کتے چور کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ 4 قدم پر آگے بجلی کا ایک کھمبا تھا، سڑک پر روشنی چل رہی تھی۔ 4-5 آدمی فٹ پاتھ پر ٹاٹ بچھائے اس روشنی میں تاش کھیل رہے۔ رامو ان لوگوں کے پاس سے ہو کر گزرا، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ ایک آدمی جلدی جلدی اپنے پتوں کو دیکھ رہا تھا، دوسرا آدمی ٹاٹ پر پڑے ہوئے پتوں کو، تیسرا سر اور انگلی ہلا ہلا کر سوچ رہا تھا، چوتھا اس شان سے بیٹھا تھا جیسے سب کو اس نے ایک چال میں مات دے دی ہو۔
ایک اور آدمی کسی دوسرے کے پتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک نے بیڑی جلائی اور لمبا دم لگایا۔ دوسرے نے پان کی لمبی پیک پاس ہی پھینک کر کہا، یہ بازی ہماری ہے چھٹو بھیا۔ چھٹو نے جواب دیا، دیکھا جائے گا۔ رامو اور آگے بڑھا۔ تھوڑی دور پر ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا گا رہا تھا، میرے دل کی لگی تو بجھی ہی نہیں، ارے ہاں ہاں رے، ہاں ہاں رے۔ رامو جب پاس پہنچا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ رامو ڈر گیا، مگر وہ پھر گانے لگا، تیری آنکھ میں مدھرا بھری ہے مگر میرے دل کی لگی تو بجھی ہی نہیں، ارے ہاں ہاں رے، ارے ہاں ہاں رے۔ پروائی تیزی سے چل رہی تھی، جیٹ کا مہینہ تھا۔ رامو کا دل بھی گانے کو چاہا۔ اس نے گانا چاہا مگر وہ نہیں گا سکا، کچھ گنگنا کر رہ گیا۔ حلق سوکھا تھا، آواز نکل ہی نہ سکی۔ اسے معلوم ہوا جیسے کلیجے میں طاقت ہی نہیں۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور گلا صاف کر کے کھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ یکایک اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی، وہ گرتے گرتے بچا۔ ساتھ ہی دوسرا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غریب فٹ پاتھ پر سویا ہوا تھا، رامو کو اسی سے ٹھوکر لگی تھی۔ رامو نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگ لی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اور میل جول ہو گیا۔ اس نے رامو کو اپنے ٹاٹ پر بیٹھا لیا اور بیڑی پینے کو دی۔ رامو کا دل بھی چاہ گیا۔ اس نے بیڑی پی مگر اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے بیڑی پھینک دی اور سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ پھر آگے بڑھا۔ حلوائی کی دکان اب بھی اس کی نگاہوں میں پھر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ امرتی اور بیسن کا لڈو کھائے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اب وہ ایک 3 منزلہ مکان کے پاس سے ہو کر گزر رہا تھا۔ یکایک کسی نے اس پر مکان پر سے تیز روشنی ڈالی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مکان کی دوسری منزل پر ایک کھڑکی سے 2 آدمی نیچے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں بجلی کی روشنی تھی۔ ان دونوں پر بھی روشنی پڑ رہی تھی لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر رامو نے اتنا سمجھ لیا کہ ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ عورت بولی، کوئی غریب آدمی ہے، چور نہیں ہے۔ مرد بولا، تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ رامو آگے بڑھتا گیا۔ عورت نہ جانے کس بات پر ہنسی۔ رامو سمجھا کہ اس پر ہنس رہی ہے۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر میرے پاس بھی 2 منزلہ مکان ہوتا، روپیہ اور عورت ہوتی تو زندگی مزے سے کٹتی، کوئی مجھ پر ہنستا بھی نہیں۔ اس کا دل مچل کر رہ گیا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ کچھ دور آگے جا کر ایک اندھیری گلی سے 2-4 آدمیوں کی کانا پھوسی کی آواز آئی۔ وہ رک گیا، لیکن اس کے رکتے ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ رامو بغیر کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھ گیا اور اس راستے پر ہو لیا جو حلوائی کی دکان کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک نکڑ سے جیسے ہی مڑا، ایک موٹر کھڑی نظر آئی۔ ایک بابو صاحب موٹر کو دھکا دے رہے تھے اور ایک عورت کھڑی تھی۔ رامو بھوک سے نڈھال تھا۔ اس کا ایک ایک قدم رک رک کر اٹھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا، بابو صاحب بولے، اے سنو، تم موٹر کو پیچھے سے دھکا دو، ہم تم کو انعام دے گا۔ رامو نے اس عورت کو دیکھا۔ دیکھتے ہی اسے خیال آیا کہ اس عورت کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کہاں دیکھا ہے۔ بابو صاحب بولے، اے سنتا نہیں ہے، تم موٹر کو دھکا دو، ہم انعام دے گا۔ رامو نے انعام کا لفظ سنا تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے منہ سے نکل گیا، کتنا؟ حرام زادہ سور، 200 روپیہ لے گا؟ رامو کا خون کھول گیا۔ جی چاہا کہ جو بھی ہو مگر ان کی ساری بابوائی نکال دے، مگر غم کھا کر رہ گیا۔ انعام کے لالچ میں موٹر کو دھکا دینے کو آگے بڑھا۔ زور لگایا مگر موٹر بڑا تھا اور بدن میں طاقت کم۔ موٹر بال برابر بھی نہ سرکا اور رامو ہانپنے لگا۔ تھک کر الگ کھڑا ہو گیا۔ بابو صاحب بولے، بس سالے اسی پر کتنا انعام دیں گے؟ دونوں نے مل کر دھکا دینا شروع کیا اور کچھ دور لے گئے۔ رامو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد رامو کو یاد آیا، گاؤں کے زمیندار نے بیٹے کے بیاہ میں اس عورت کو بلایا تھا، وہ گانے کے لیے گئی تھی۔ رامو کو اسی وقت اس کی شیخی پر غصہ آیا اور بولا، پتریا سالی۔ تھوڑی دیر میں موٹر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رامو پھر آگے بڑھا چلا گیا۔ آخر اس حلوائی کی دکان پر پہنچا جس کو اس نے تاکا تھا۔ دکان بند تھی۔ حلوائی دکان کے سامنے ایک لمبے بینچ پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمین سے چھو رہا تھا۔ پروائی تیزی سے چل رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ حلوائی کے حلق سے کھراٹے کی ہلکی آواز نکل رہی تھی۔ رامو کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس کا ارادہ بدل گیا۔
उसने सोचा चोरी करना बुरा काम है, चाहे कैसी ही मजबूरी में क्यों ना हो। इससे तो बेहतर यह है कि हलवाई को उठाकर उससे कुछ मांग लिया जाए। ये भी मामूली आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है जो धुतकार देगा। उठाकर मांगने से कुछ देगा, मगर कहीं चोरी की और जाग गया तो फिर खैरियत नहीं। ये सोचकर रामू हलवाई के पास गया। चाहता था कि उठाए। हलवाई के मुंह से भक से देसी शराब की बू आई। रामू समझ गया कि यह नशे में चूर है। अगर इस हाल में उठाएगा तो वो जरूर ही खफा होगा। ताज्जुब नहीं कि मारपीट भी करे। फिर उसको चोरी करने का ख्याल हुआ। अब हलवाई की तरफ से उसको इत्मीनान था। उसको यकीन था कि इसको चोरी की खबर भी ना होगी। नशे में इतना चित है। रामू हिम्मत करके दुकान के ऊपर चढ़ गया। एक दो बार वो इस दुकान पर बैठकर कुछ खा भी चुका था। उसे हल्का सा अंदाजा था कि कौन सी चीज कहाँ धरी है, इसीलिए हर तरफ अंधेरा होने पर भी अलमारी तक पहुंच गया। उसने जैसे ही अलमारी को हाथ लगाया, खट सी आवाज पैदा हुई। उसके साथ ही अंदर का किवाड़ खुला और धीमी आवाज आई, दरवाजा उधर है जगन। रामू के सारे बदन का खून सूख गया। वो बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। वैसी ही धीमी आवाज फिर आई, जगन तुम्हारी आदत बहुत खराब है, इतनी देर कर देते हो। 2 बजे बहुत देर हुई और तुम भट्टी से अब आ रहे हो। मगर रामू हिला तक नहीं। डर से सारे बदन में कपकपी फैल गई। फिर वही धीमी आवाज आई, अरे आते क्यों नहीं, अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे। इतना कहकर एक औरत दरवाजे से निकल आई और उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अब तुम बहुत राह दिखाते हो। रामू के दिमाग में सारी बातें आ गई। वो समझ गया कि औरत किसी के इंतजार में थी और उसे धोखा हुआ है। ओह बूढ़ा हलवाई और ये कड़ियल जवान औरत, तोंदल कैसा बेपरवाह पांव फैलाए पड़ा है। वो कमरे में चला तो गया, मगर डर रहा था कि कहीं पहचान न ले। औरत उसे कमरे में ले जाकर एक पलंग पर बिठाती हुई बोली, अब तुमको पैसा नहीं देंगे जगन, तुम पीकर पगले हो जाते हो। इतना कहकर उसने रामू के गले में बाहें डाल दी और प्यार से उसे अपनी तरफ खींचा। रामू ने इस मोहब्बत का जवाब एक चुप से दिया। औरत ने रामू के मूंढे पर सर रखते हुए कहा, पैसा कम था इसलिए खफा हो, जानते ही हो हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता। रामू बहुत सी बातें समझ गया। बूढ़ा कंजूस भी है। घर में रोशनी भी न थी, वो खुश था। बूढ़े की कंजूसी उसके लिए फायदे की बात साबित हुई। रामू ने सोचा आज तो खूब जातरा बना, खाने को तो मिलेगा ही, औरत भी फाव में मिली। औरत का ख्याल आते ही उसके सारे बदन में सनसनी फैल गई। दिल गुदगुदाने लगा। उसका दिल अलमारी में लगा हुआ था। भूख ने बहुत ही जल्द इसके ख्याल को दूसरी तरफ लगा दिया। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में चारों तरफ देखने लगा, कहीं खाने की कोई चीज तो रखी नहीं है, मगर अंधेरे में कुछ भी नजर न आया। औरत ने समझा कि वो नशे में है। बोली, इसीलिए ज्यादा पीते हो, 1000 बार मना किया है, तुम मानते ही नहीं, आओ। इतना कहकर औरत ने फिर रामू को अपनी तरफ खींचा। रामू ने मजे में आकर अपना सर उसकी गोद में डाल दिया। इसमें उसे बड़ा मजा आया। सारे बदन में गुदगुदी होने लगी। सांस जोर जोर से चलने लगी। औरत की सांस की गर्मी उसे अपने गालों पर महसूस हुई। इस गर्मी में लुत्फ बहुत ज्यादा था। उसका दिल चाहा कि औरत को खींचकर अपनी गोद में ले ले, मगर वो इसी तरह उसकी गोद में पड़ा रहा। आखिर वो औरत उस पर झुकने लगी। रामू ने उठकर उसको अपनी गोद में खींच लिया। औरत उसकी गोद में थी। उसका बदन बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। उसने अपना ढीला हाथ रामू की गर्दन में डाल दिया। रामू का दिल मचल गया। उसने चाहा कि उसको इसी तरह लिए हुए सो जाए, मगर भूख ने पेट में मचल कर उसे बेचैन कर दिया। आंतें ऐंठने लगी। भूख ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो औरत को छोड़ना ना चाहता था, मगर ये चाहता था कि पहले कुछ खाने को मिल जाए। वो औरत को पलंग पर छोड़कर दीवानों की तरह उठ खड़ा हुआ। औरत बोली, आज तुम बिल्कुल बदले हुए मालूम होते हो जगन। मगर रामू कुछ भी ना बोला। भूख से बदहवास दीवार के चारों तरफ टटोलने लगा। शायद ताक पर खाने की कोई चीज मिल जाए। एक थाली में लड्डू धरे मिले। उसने उठाकर खाना शुरू किया। 1 2। औरत यकायक उठ खड़ी हुई। थाली उससे छीन कर अलग रख दी और बोली, जानते हो जगन, लड्डू वो गिनकर रखते हैं। रामू को फिर वो पलंग पर बिठाकर प्यार से उसकी तरफ बढ़ी, मगर 2 लड्डू पेट में पड़ चुके थे। सोई हुई भूख जाग चुकी थी। उसने औरत की तरफ जरा ध्यान न दिया। वो फिर लड्डू की थाली की तरफ बढ़ा।
2 لڈو اس کے اور بھی ہاتھ آئے۔ عورت تھالی لے کر دوسرے کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ رامو کو بڑا غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے قتل ہی کر دے، مگر وہ لڈو کھانے لگا۔ یکایک اس کو کچھ خیال آیا اور وہ ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ بستر پر سرہانے اس کو ایک چیز ہاتھ لگی، ہنس لی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ارے واہ گہنا۔ ہنسلی باہری تھی۔ اس نے اپنی کمر میں رکھ لی، پھر ادھر ادھر ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں پانی کا بھرا لوٹا رکھا تھا، اس نے اٹھا کر پینا شروع کیا۔ اتنے میں عورت واپس آئی اور دوسری تھالی لے کر چلی۔ رامو نے جھپٹ کر تھالی پر ہاتھ مارا۔ عورت بولی، کل 10 ہیں، مت لو۔ عورت نے پلٹ کر اس سے چھیننا چاہا، لیکن رامو نے اسے زور کا دھکا دیا اور کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔